معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام اسکولے روڈ، سب ہیڈنگ پورٹر رستم گرتا ہے، کراکرم کا مبد ہم پر گرتا ہے، اور اللہ اللہ رن فار یور ڈیئر لائف۔ اس کا شور ان رفتوں پر تھا جہاں آواز بے اثر ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا کہ ہم آپس میں چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے اور کسی کو کچھ سنائی نہ دیتا تھا سوائے پانیوں کے کان بہرے کر دینے والے شور کے، اور صرف ہمارے لب ہلتے دکھائی دیتے تھے۔ برالڈو کسی اور کو ڈرا سکتا تھا لیکن مجھے نہیں، کیونکہ میں تو اسے تب سے جانتا تھا جب وہ ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، ہچکیاں لے کر دودھ پھینکتا تھا، ابھی پوتڑے بھگوتا تھا۔ یہ مجھے کیسے ڈرا سکتا تھا؟ میں نے اسے ڈاکٹر عمر کے ہمراہ کنکوڈیا جاتے ہوئے بالتورو گلیشیئر کی بوتھی میں سے جنم لیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ وہ بچہ تھا جو یہاں تک پہنچتے پہنچتے بالغ ہو چکا تھا اور اب بزرگوں کا قطعی طور پر لحاظ نہیں کرتا تھا، اس لیے اس سے ڈر آتا تھا۔ شمالی علاقوں میں خام خیالی آرڈر آف دی ڈے ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم گندک والی بو کی چٹان کے گرے ہوئے راستے سے اگر بچ نکلے تو اب آگے اور کیا بلا ہو سکتی ہے، اور آگے ایک بہت بڑی بلا تھی، اور آگے برالڈو کے پہلو میں اس کی تیز پھوار جو چٹانوں سے سر پٹکتے پانیوں سے جنم لیتی ہے اور کانوں کو مکمل طور پر بہرا کر دینے والی گڑگڑاتی گونج میں اوپر روڈ کے اوپر ایک گرد کا بادل حرکت میں تھا، اور اس میں سے گڑگڑ کی مہیب آوازیں حرکت کرتی ہوئی سنائی دیتی تھیں۔ ہم نے پہلے یہی سمجھا کہ یہ ان پتھروں کی گڑگڑاہٹ ہے جو برالڈو میں ایک دوسرے سے ٹکراتے بہتے جا رہے ہیں، اور بیک وقت سینکڑوں توپوں کے داغے جانے کا گمان ہوتا تھا، لیکن یہ مہیب آوازیں نیچے برالڈو سے نہیں، اوپر چٹانوں پر امڈے بادل میں سے آ رہی تھیں۔ ایک اور موڑ آیا اور ہمیں انجانے کی دہشت نے گھیر رکھا تھا۔ دل بیٹھے ہوئے تھے اور وہ موڑ آیا تو سامنے سے چند جرمن کو نورد تیز تیز چلتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے کو نوردوں کی روایت کے مطابق نہ ہمیں ہیلو کہا، نہ مسکرائے، نہ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، نہ بتایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، بس تیز تیز چلتے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ موڑ مسلسل تھے، برالڈو کا شور اور گونج لامتناہی تھی، اور اس کی لہریں بالکل ہمارے برابر میں پتھروں سے ٹکرا کر ہمیں بھگو رہی تھی۔ اتنے میں دو اور غیر ملکی کو نورد آئے اور رن رن کے نعرے لگاتے ہوئے گزر گئے۔ رن، ہم نے مشکل اردو میں ترجمہ کیا، بھاگو، لیکن کیوں بھاگو اور کس سے بھاگو اور کس طرف بھاگو؟ ایک اور موڑ آیا اور ہم نے دیکھا کہ چند پورٹر اور دو تین غیر ملکی کو پیما نہایت زرد چہروں کے ساتھ اوپر دیکھ رہے تھے اور ہر گڑگڑاہٹ کے ساتھ ذرا پیچھے ہٹتے تھے۔ کیا بات ہے؟ کسی نے پوچھا۔ سلائیڈ، ان میں سے ایک نے متوجہ ہوئے بغیر صرف اتنا کہا۔ اس کا چہرہ فک تھا۔ ہم بھی اوپر ان کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے اس دھول کے بادل کو دیکھ رہے تھے۔ تب ہمارے سامنے دائیں ہاتھ پر جو بلند چٹان تھی، اس کا ایک بڑا حصہ جیسے ایک جھٹکے سے الگ ہوا، اس میں دراڑیں ابھری جیسے زلزلے سے زمینوں کے سینے شک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے پتھر اور مٹی اور کنکر ایک سیلاب کے ریلے کی مانند بہتے، اچھلتے، شور کرتے آنے لگے۔ وہ اسکولے روڈ کے باقیات کو پھاندتے پھلانگتے سیدھے برالڈو کے پانیوں میں گرتے گئے، جیسے دہکتے کوئلے پانی میں گر کر دھواں دیتے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ایسے وہ پتھروں اور مٹی کا ریلا برالڈو کے اندر جذب ہوتا گیا۔ وہ ایسے نیچے آئے جیسے اوپر کوئی سیمسن نابینا ہونے کے باوجود بال بڑھائے زور لگاتا کراکرم کے اس مبد کو ڈھا رہا ہے۔ گرد کے طوفان نے آسمان اور وادی برالڈو کو پوشیدہ کر دیا۔ اس سیلاب کے پار کون جا سکتا تھا؟ کس کے گھر جائے گا سیلاب؟ بھلا میرے بعد میرے گھر اور کس کے گھر؟ کیونکہ میں خود باقائمی ہوش و حواس اس سیلاب بلا کے استقبال کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ سیلاب بلا دھول، پتھر اور کنکروں کی صورت میں مسلسل نیچے آ رہا تھا۔ اگر ہم پار نہیں جا سکتے تو اب کیا کرنا ہے؟ میں نے فوراً اپنے آس پاس دیکھا کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور کہاں ہیں۔ پہلو میں کان بہرے کر دینے والا برالڈو، بدن بھگوتی پھوار
اور ایک راستہ جس کے آگے سیمسن کراکرم کا مبد گراتا تھا، اور عین اوپر بظاہر مستحکم سنگلاخ چٹانیں راستے پر جھکی ہوئی۔ یوسف وہ بھی منہ کھولے سگریٹ کا ایک سوٹا لگا کر دوسرا سوٹا لگانا بھول چکا تھا اور اوپر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم لوگ یہاں محفوظ ہیں؟ اس چٹان کے اوپر سے تو کچھ نہیں آئے گا، ابھی تو سامنے ہے، کیا پتہ ادھر سے بھی آ جائے۔ وہ بے حد نروس تھا۔ حرامی جگہ ہے سر، کیا پتہ؟ اور میں نے پہلی مرتبہ اس کے اس غیر پارلیمانی لفظ کے استعمال کو مناسب جانا۔ کیا خیال ہے ہم یہاں سے پیچھے نہ چلے جائیں، رات بسر کر کے کل صبح پھر واپس آئیں؟ ابھی تو بہت خطرہ ہے۔ کیا پتہ سر، کیا پتہ کل صبح تک یہ راستہ بھی بند ہو جائے اور ہمیں واپس کردو جانا پڑے۔ ابھی ٹھہرو، بہت لوگ رکا ہوا ہے، ہم بھی رکتے ہیں۔ اس پرشور قیامت کے لمحے میں برالڈو کی ہیبت کی گونج میں لپٹے چھینٹوں کے مسلسل چھڑکاؤ میں ایک ایسے غیر محفوظ مقام پر کھڑے جسے ابھی ابھی یوسف حرامی جگہ کا خطاب دے چکا تھا، میں اپنی بدنی اور ذہنی کیفیت کیا بیان کروں؟ بس یہ کہ میری ٹانگوں میں سکت نہ تھی، ان میں مسلسل لرزش تھی، اور میں بولنے کے لیے منہ کھولتا تھا اور بول نہ سکتا تھا۔ یہ خوف اور خدشے کی بدترین شکل تھی۔ اوپر دھول کے بادل میں سے پتھر یوں نمودار ہوتے تھے جیسے گہری دھند میں سے آسیب نمودار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھی چہکنا بھول چکے تھے اور چٹان کے ساتھ لگ کر میری طرف دیکھتے تھے کہ اب کیا کریں۔ دیگر کونوردوں اور یوسف کی طرح منہ اٹھائے نہایت انہماک سے گرتی چٹانوں کو ایک سائنسدان کی تحقیقی نظروں سے دیکھتا، پلک نہ جھپکتا ایک فرانسیسی کونورد میرے قریب کھڑا تھا۔ اس کے 3 ساتھی آگے جا چکے تھے لیکن وہ پار نہیں جا سکا تھا۔ کیا خیال ہے یہ سلائیڈ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، میرا تجربہ کہتا ہے کہ نہیں۔ وہ بدستور گرتی مٹی اور کنکروں کو ایک سحر انگیز کیفیت میں تکتا رہا۔ یہ مکمل طور پر نہیں رکے گی، اوپر ابھی بہت سا کراکرم ہے۔ آپ پہلے بھی ادھر آ چکے ہیں؟ ہاں، میں کراکرم کو جانتا ہوں، یہ میرے پسندیدہ پہاڑ ہیں۔ ان کی طبیعت بھی میری طرح لاؤبالی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے لمحے یہ زندگی دیں گے یا موت۔ میں ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ۔ میں 7ویں مرتبہ اس راستے پر سفر کر رہا ہوں۔ تو پھر اس قسم کی سلائیڈ بہت دنوں تک چلتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، 15-20 منٹ کے لیے خاموش رہتی ہے اور کبھی 1 منٹ کے بعد برسنے لگتی ہے، اور اس عارضی خاموشی کے دوران انسان گزر جائے تو گزر جائے۔ ہم بہت دیر تک وہیں منجمد کھڑے رہے۔ ٹانگوں میں سکت کم ہو رہی تھی لیکن ہم اس حرامی جگہ پر بیٹھنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ پتہ نہیں اس سکوت دہشت میں کتنے زمانے گزر گئے۔ یکدم وہ فرانسیسی کونورد جیسے خواب سے بیدار ہوا۔ سلائیڈ رک گئی ہے لیکن دھول اور کنکر تو آ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن بڑا پتھر نہیں آ رہا۔ یہی موقع ہے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور گردن جھکا کر معدوم ہو چکے ڈھلوان راستے پر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ وہ اگرچہ بار بار پھسلا لیکن رکے بغیر، اوپر دیکھے بغیر سرپٹ بھاگتا چلا گیا اور دوسری جانب پہنچ گیا۔ دوسری جانب جو پورٹر اور سیاح رکے ہوئے تھے انہیں بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ انہوں نے صرف ایک بار اوپر دیکھا کہ کیا سلائیڈ ابھی تک تھمی ہوئی ہے، اور ایک ایک کر کے بھاگتے اپنا بوجھ سنبھالتے ادھر پہنچنے لگے۔ ادھر ہمارے کنارے پر پہنچتے تو ہم ذرا پیچھے ہو جاتے اور وہ ہمارے سامنے ہانپتے ہوئے ڈھیر ہو جاتے۔ وہ صرف ایک ایک کر کے ادھر آ رہے تھے تاکہ ایک پار پہنچ جائے تب دوسرا اس عذاب کو عبور کرے۔ ان میں سے آخری پورٹر جو تھا وہ ذرا آگے ہوا تو اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور اس کے قدموں میں کریش کر کے نیچے برالڈو میں چلا گیا۔ وہ پورٹر اپنا بوجھ چھوڑ کر چیختا چلاتا اور لنگڑاتا ہوا پھر پیچھے چلا گیا۔ اس کا پاؤں کچلا جا چکا تھا۔ صاحب، ہمت کرو، بسم اللہ کرو، وقت کم ہے، سلائیڈ ابھی رکا ہوا ہے۔ یوسف نے میرا کندھا پکڑ کر کہا، قسمت ساتھ دے گا، آپ جاؤ گے تو آپ کا ساتھی ہمت کرے گا۔ میں نے ایک نظر اوپر دیکھا، دھول ابھی تک تھی اور اس میں سے میرے سامنے گرے ہوئے راستے پر کنکروں اور اندھی مٹی کی ایک آندھی اترتی تھی جس کے اندر مجھے جانا تھا، اور یہ کنکر نیچے برالڈو میں گرتے تھے تو اس کے پانیوں میں ان کے گرنے سے
ایسے دائرے پھیلتے تھے جیسے اس میں مچھلیاں اچھلتی ہوں۔ ابھی سیمسن اوپر کھڑا کسی چٹانی ستون کو مسمار کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ کیا پتہ اس ستون کے ملبے نے کب نیچے آ جانا تھا۔ تم میرے آگے چلو یوسف صاحب، ایک ٹائم میں ایک شخص بھاگتا ہے، دو ہوں گے تو قدموں کی دھمک سے سلائیڈ ڈسٹرب ہوگا اور نیچے آئے گا۔ آپ چلو۔ نہیں یوسف، تم آگے چلو۔ یہ ایک نہایت احمقانہ اور خوفزدہ ضد تھی۔ یوسف اگر میرے آگے آگے بھاگتا تھا تو میرے حصے میں اترنے والے پتھر کو روک نہیں سکتا تھا، میرے لیے نہیں بھاگ سکتا تھا، بھاگنا تو مجھے ہی تھا۔ اسٹیج پر داخل ہونے والے اداکار کی طرح کوئی دوسرا اداکار میری مدد نہیں کر سکتا تھا، پرفارم تو مجھے ہی کرنا تھا۔ لیکن یہ ایک خوفزدہ شخص کا سہارا تھا۔ میں نے اس کی ناتواں کمر پر واکنگ سٹک جما کر اسے آگے دھکیلا۔ یا علی مدد! اس نے اپنی ٹوپی کو تھاما اور میرے آگے کچے اور بھربھرے اور دھول سے دھند آلود ہوتے نیچے گرتے نامعلوم راستے پر بھاگنے لگا۔ اور یہ راستہ مجھے نظر نہ آتا تھا، صرف یوسف کو ہیولے تھا جو اس دھند میں تحلیل ہوتا دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بھی سر جھکایا اور اپنے مفلوج ہوتے اعصاب سے سوچنے کی کوشش کی کہ کوئی ایک پتھر میرے نصیب کا شاید اوپر سے نیچے آنے کو ہے جو مجھے چھید ڈالے گا اور مجھے برالڈو کے پانیوں میں ڈبو دے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے اس لمحے کس کا نام لینا چاہیے؟ یہ ذرا پہلے سے فیصلہ کر لوں، اپنے بچوں کا قریب مرگ میں، اپنی بیگم کا، کسی عشق خاص کا، کس کا؟ لیکن یہ سب اپنی جگہ اور قربت مرگ میں میرے ایسے نازک اور شک و شبے میں مبتلا شخص کے لیے ایک نام اپنی جگہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میں نے سر جھکایا اور اس دھول آلود کنکر برساتے راستے پر بھاگنے لگا۔ اور اس راستے پر اس لمحے صرف میں تھا اور دونوں جانب رکے ہوئے پورٹر اور کونور تھے جو مجھے دیکھتے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ پہنچتا ہے یا نہیں۔ راستے پر جو دھول اور کنکروں کا بادل اترتا تھا اور میرا سانس روکتا تھا وہ الگ، لیکن یہ راستہ بلند ہوتا جاتا تھا اور تیز بھاگنے کی کوشش میں اس عمر میں جب میں 50ویں برس کی غلط جانب جا چکا تھا، میری ٹانگیں دلدل ہو چکی تھیں اور میرا سانس جتنا تھا ختم ہو چکا، اور میں منہ کھولے دھول اور بلندی کو اپنے خالی پھیپھڑوں میں بھرتے ہوئے ایک اور سانس لینے کی کوشش میں تھا اور بھاگ رہا تھا۔ اور اس دوران مجھے جو ورد کرنا تھا وہ سانس کی نایابی اور بلندی کی خالی ہوا میں ممکن ہی نہ تھا۔ میں لا الہ نہیں کہہ سکتا تھا اور اللہ کا لفظ مختصر تھا اور میرے سانس لینے کے بس میں نہیں تھا، اور میرے سانس کے بس میں بھی تھا تو میں صرف اللہ اللہ کرتا بھاگ رہا تھا کہ میرا انجام ہو۔ تو بس یہی نام مناسب ہے۔ مجھے پل صراط پر چلنے کا فی الحال کوئی تجربہ نہیں اور کسی کو بھی نہیں، نہ میں کبھی استرے کی دھار پر چلا ہوں، لیکن اس سویر اپالی گان چھوڑنے کے بعد دریائے برالڈو کے اوپر معدوم ہو چکے راستے کی کنکر بہاتی دھول میں جس طرح میں بھاگا ہوں وہ میں جانتا ہوں۔ پل صراط پر بھی کسی بھولے ہوئے نیک عمل کا آسرا ہوگا۔ استرے کی دھار پر چلنا تو محض محاورہ ہے، لیکن یہاں بھاگنا سوائے نصیب کے اور کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اور جیسے انگریز کہتے ہیں کہ رن فار یور ڈیئر لائف، یعنی اپنی پیاری جان کے لیے بھاگنا، تو جیسے میں بھاگا ہوں وہ میں جانتا ہوں۔ دھول میں آگے راستہ ہے کہ نہیں، اوپر سے وہ پتھر کب آ رہا ہے، کہاں ہٹ کرے گا۔ گڑگڑاہٹ پر دھیان نہ دو، بھاگتے جاؤ اگرچہ سانس ختم ہو چکا ہے۔ تو میں جانتا ہوں میں ایک مقام پر پہنچا تو سامنے منہ کھولے کچھ پورٹر مجھے تک رہے تھے اور میں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ ایک پورٹر نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر ذرا آگے کیا۔ ذرا آگے ہو جاؤ صاحب، ادھر تک سلائیڈ آتا ہے۔ میرے ساتھی اب بھاگتے ہوئے اس راستے کو عبور کرنے لگے۔ یہاں سے آگے، ذرا آگے، ایک چٹان کی کوکھ میں ایک قہوہ خانہ تھا۔ ہم سب چائے پیتے ہوئے ذرا ہسٹریکل ہو رہے تھے اور میں نے بہت سنجیدگی سے سوچا، اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگر میں سنو لیک کے راستے درہ ہیس پر عبور کر کے ہنزا تک پہنچ گیا تو پھر کبھی اتنے مشکل راستوں پر نہیں آؤں گا۔ نہ میری عمر تھی اور نہ میں کچھ ثابت کرنا چاہتا تھا، تو کیوں آؤں گا۔ ہمارے پورٹر بھی ایک ایک کر کے بھاگتے ہوئے سلائیڈ ایریا کو عبور کر رہے تھے۔ وہ ہم سے کم خوفزدہ نہ تھے،
ایک دو کنکر لگنے سے معمولی سے زخم ہو گئے۔ اس چائے خانے کی عافیت سے اب اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ ہم تو پار آ گئے تھے اور ابھی تک ہماری ٹانگوں اور ہاتھوں کی لرزش ہمارے قابو میں نہ تھی، تو اب کہاں جانا تھا؟ اس عارضی چائے خانے کے اوپر مجھے گھاس کا ایک قطعہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم وہاں کیمپ کر سکتے تھے، لیکن سلائیڈ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ پھیل کر وہاں تک بھی آ سکتی تھی، یہاں قہوہ خانے کے اوپر بھی آ سکتی تھی، اس لیے ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ سلائیڈ کراس کرنے کا تجربہ ایسا نہ تھا جسے آپ فخر کے ساتھ اور منزل تک بخیریت پہنچ جانے والے تکبر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، بلکہ آپ تو اپنے آپ کو لعن طعن کرتے تھے۔ آپ اس شاندار حماقت پر شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم یہاں کیوں آئے۔ آج بھی جب میں اپنی مطالعہ گاہ کے نامرد ماحول میں نارمل زندگی کی خیریت میں بیٹھا ہوا لیونگ روم میں چلتے ٹیلی ویژن کی آواز سنتے، اپنی بیگم کی کھانا آج تو وقت پر کھا لیجئے کی پکار سنتے، پسینے میں بھاگا اس برالڈو راستے کو عبور کرنے کی کیفیت کو قلم بند کرتا، ہرگز لطف اندوز نہیں ہو رہا۔ یہ زندگی کے ساتھ ایک مذاق تھا، اس میں بہادری یا سنسنی کا کوئی پہلو نہ تھا، یہ صرف اس لمحے کی مجبوری تھی۔ مجھے یقین ہے کہ موت ایک بہت بڑے صبر کی مالک ہے، اور وہ کبھی بے صبری نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو میں کبھی پار نہ پہنچتا۔ جس پورٹر کا پاؤں پتھر گرنے سے زخمی ہوا تھا، وہ قہوہ خانے کے ایک کونے میں نڈھال ہو کر کراہ رہا تھا۔ اگر اس سیلاب سنگ سے اور سنگریزوں کی بارش میں سر جھکائے بھاگتے کبڑی ٹانگوں اور بے ڈول بدن والے اس شخص کی ویڈیو فلم اتاری گئی ہوتی، تو اس کی حیت اور موت کے خوف سے زرد کپ کپاتے گالوں اور سرخ آنکھوں اور ان ہونٹوں کو دیکھ کر جو ان چند لمحوں میں پپڑیوں میں سوکھتے تھے، انہیں دیکھ کر بہت ترس آتا اور بہت ہنسی بھی آتی کہ وہ اس لمحے بھاگتا ہوا دنیا کا احمق ترین نظارہ تھا۔